اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میں آپ کا استاد عبدالرشید ڈار گورنمنٹ مڈل اسکول ترکپورہ سے. پیارے بچوں، ہم نے جو سبق کل پڑھا ہے جس کا عنوان تھا ہاتھی کا وزن، جس کا آدھا حصہ ہم نے کل پڑھا ہے، آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے. اس لیے پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 35 یعنی 35 نکالیں. جو صفحہ نمبر 35 سے دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے اسی سے ہمیں آج پڑھنا ہے. یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا. وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا. جب بادشاہ پریشان تھا کہ جو عہد میں خدا سے کر چکا ہوں، عہد کا معنی جو وعدہ میں خدا سے کر چکا ہوں وہ اب کیسے پورا ہوگا. بادشاہ بہت پریشان تھا. اس نے اشتہار دیا، لوگوں کو منادی دی کہ جو بھی ہاتھی کا وزن تول کر دے میں اسے مالا مال کر دوں، یعنی دولت مند بنا دوں. یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا. اسی کے ساتھ ہی ایک ملا حاضر ہوا. ملا ہم کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں. وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا. بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ ملا کے ساتھ روپیہ دیں اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا. اور جو اس کے درباری تھے یعنی اس کے باقی وزیر تھے وہ بھی ملا کے ساتھ دریا کی طرف چلے. شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی. اس شہر میں یہ بات مشہور ہے، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے. جب سارے لوگوں میں یہ بات چلی کہ آج ہاتھی کو ایک ملا تولے گا، کیسے تولے گا، تو سارے تماشائی بھی دریا کی طرح. تماشائی ہم ان کو کہتے ہیں جو تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں. جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے، جب سارے وہاں دریا کے کنارے پہنچ گئے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا. جو ملا تھا اس نے ایک ناؤ کو کھینچ کر دریا کے کنارے کھڑا کیا، ہاتھی کو اس پر سوار کیا اور جو ہاتھی ساتھ تھا اس کو ناؤ میں بھر دیا. ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا. جب ہاتھی ناؤ میں ڈال دیا گیا تو اس کا جو وزن تھا اس کے وزن سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا. جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا، اور جہاں تک وہ ہاتھی کے وزن سے ناؤ دریا میں ڈوبی یعنی پانی میں ڈوبی تو ملا نے وہاں ایک نشان لگا دیا اور عرض کی، حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے. اور بادشاہ سے کہا، عالم پناہ ہاتھی کا وزن اتنا ہے. اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے. تو پھر ناؤ میں اتنے روپیہ بھر دیے جہاں تک ہاتھی کا نشان تھا. جب تک وہاں تب تک پیسے ڈالے دیے گئے. جہاں تک ہاتھی کا نشان تھا پیسوں کا نشان بھی وہاں تک پہنچا. اس کے بعد ناؤ میں روپیے بھرنے کے لیے کہا گیا. بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپیہ بھرنے لگے. ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی. جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا، جب لوگوں سے کہا گیا، درباریوں سے کہا گیا ہے کہ ناؤ میں پیسے ڈالو، جب ہاتھی کے نشان کے برابر ناؤ پانی میں ڈوبی، بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیوں کا وزن ہو گیا ہے. تو ملا نے بادشاہ سے کہا، اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیوں کا وزن بھی ہو گیا. بادشاہ اور درباری ملا کی اس تدبیر سے خوش ہوئے. بادشاہ اور اس کے درباری ملا کی اس تدبیر سے یعنی اس کی تجویز سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی. اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا. اور بادشاہ نے ملا کو اتنا انعام دیا کہ وہ مالا مال ہو گیا. بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپیے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے. جو روپیہ ناؤ میں تھے
تو بادشاہ نے یتیم، یتیم ہم اس بچے کو کہتے ہیں جس کے والدین نہ ہوں، بیواؤں ان عورتوں کو کہتے ہیں مرے ہوں گے، محتاج یعنی ضرورت مند جو ہے۔ اس طرح ہاتھی کے وزن کے برابر ملا نے دکھایا کہ ہاتھی کو روپیوں کے برابر کیسے کر دیا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اس سبق کو اختتام پہنچایا۔ انشاءاللہ کل ہم اس آپ کی کتاب بہارستان اردو سے ایک اور سبق اٹھائیں گے۔ تب تک خدا حافظ۔